شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے اچھی چیزوں کو حلال کیا گیا ہے، اور ان شکاری جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور جنہیں تم نے سکھا رکھا ہو جو سدھائے ہوئے ہوں، یعنی اللہ نے تمہیں جو علم دے رکھا ہے اس میں سے انہیں کچھ سکھاتے رہے ہو، پس جو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس میں سے کھاؤ اور اس پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا، کہ کیا کیا چیزیں اہلا حلال کی گئی ہیں، لہم، ان کے لیے، قل، کہہ دیجئے، اہلا حلال کر دی گئی ہیں، لکم، تمہارے لیے، طیبات، پاکیزہ چیزیں، وما، اور ان کا شکار جو علمتم، تم نے سدھائے ہیں، من الجوارح، شکاری جانور، مکلبین، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تعلمونہن، تم ان کو سکھاتے ہو، مما، اس میں سے جو علمکم، سکھلایا تمہیں اللہ نے، فکلوا، چنانچہ تم کھاؤ، مما، اس میں سے جو امسکنا، وہ روک رکھیں، علیکم، تمہاری خاطر، واذکروا، اور ذکر کرو، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس پر، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ سدھائے ہوئے جانوروں کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا کرو۔ امام بخاری نے کتاب الذبائح والصید میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر تم اپنے سکھائے ہوئے کتوں کو چھوڑو اور بسم اللہ کہہ لو تو جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھے اسے کھاؤ، چاہے اسے مار ڈالے۔ معلوم ہوا کہ ایسے شکار کے حلال ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ سدھائے جانور کو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ شکار کردہ جانور کا کوئی حصہ سدھائے ہوئے جانور نے نہ کھایا ہو۔ امام احمد اور ابو داؤد نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کتا یا باز کو سدھار کر شکار پر چھوڑو اور بسم اللہ کہہ لو تو جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھے اسے کھاؤ۔ عدی نے کہا، چاہے اسے مار دیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسے مار دیا ہو اور اس کا کوئی حصہ کھایا نہ ہو تو گویا اس نے اسے تمہارے لیے پکڑ رکھا ہے۔ امام بخاری نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے سکھائے ہوئے کتے کو شکار پر چھوڑو، وہ اسے قتل کر دے تو اسے کھاؤ، اور اگر اس کا کچھ حصہ کھا لے تو نہ کھاؤ، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے پکڑا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک دوسرا کتا شامل ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا نہ کھاؤ، اس لیے کہ تم نے اپنا کتا کے لیے بسم اللہ کہا تھا، دوسرے کے لیے نہیں۔ امام بخاری نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے ہی کتاب الذبائح والصید میں روایت کی ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم سکھائے ہوئے کتوں کو شکار پر چھوڑتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اسے کھاؤ۔ میں نے پوچھا کہ چاہے انہیں مار دیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے انہیں مار دیا ہو۔ میں نے پوچھا کہ ہم لوگ
چوڑے تیر سے شکار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی نوک اس کے جسم میں داخل ہو جائے تو کھاؤ، اور اگر چوڑائی کی طرف سے شکار کو لگے تو نہ کھاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔